بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں SRY TV۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملتان کی گرمی۔ ملتان میں گرمی کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے اتنی گرمی ہے، اتنا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ یہ اولیاء اکرام کا شہر ہے۔ شاہ شمس تبریز کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ تو شاہ شمس تبریز ملتان کے ایک بزرگ ہیں۔ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتان میں رہ کر گرمی کا تو سنا ہی ہوگا۔ جس شہر کی پہچان ہی گرد و گرما ہو اور اس کے بعد گورستان کا تذکرہ، وہاں کے باسیوں کو گرمی پر حیرت بھی ہونی چاہیے۔ اس کی حدت و شدت پر کسی قسم کی پریشانی بھی لاحق نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا کیا کریں کہ آج کل شہر میں گرمی کے سوا کوئی سرگرمی ہی نہیں۔ صبح سے شام تک ہم سب کمرے میں دب کے رہتے ہیں، بار بار اپنے موبائل فون پر درجہ حرارت معلوم کر کے آہیں بھرتے ہیں۔ کہتے ہیں ملتان میں گرمی اس لیے زیادہ ہے کہ سینکڑوں برس پہلے شاہ شمس نام کے ایک بزرگ ملتان تشریف لائے تھے۔ شاہ شمس تبریز اور شمس کی آگ۔ بغداد کے تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ انجام کار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز نے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ وقت اس نے اپنے امراء سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شاہ شمس تبریز جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت قطع ہے، اور میں اس لعنت قدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے۔ پھر اسی تاریخ شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس وقت مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی حیات تھے۔ جب آپ کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں گلاب کا پھول ڈال کر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو واپس کر دیا۔ بعض اہل تصوف نے واقعہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا لبریز پیالہ بھیجنے سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ کی مراد یہ تھی کہ ملتان میں اب کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں۔ جواب میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا۔ اس سے ان کا مقصد تھا کہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے، یعنی ان کی ذات سے کسی کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ حضرت شمس تبریز نے اپنے عہد پر قائم رہے، مگر ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنے خانقاہ سے نکلے۔ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکا یک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، صفاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسے بے قیمت چیز نہیں دے سکے، میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہوئے سے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے دروازے پر بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم
आबलों से नहीं भर जाएंगे इस वक्त तक मुझे करार नहीं आएगा। ये आपके मकाम से वाकिफ़ नहीं, खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दीजिए। मुल्तान के दानाए राज हजरात ने अपने हम वतनों की सिफारिश करते हुए कहा, और ये बात आप जैसे बुज़ुर्ग के शान शान भी नहीं। खैर, जब खुदा को दरमियान में ले आए तो माफ़ किए देता हूँ। हज़रत शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मकामी लोगों की जमात से फरमाया और फिर सूरज से मुखातब हुए, अपनी हरारत कम कर दे, पता नहीं ये लोग रोज़े हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका ये फरमाना था कि सूरज की हरारत एतदाल पर आ गई। खुदा ही जानता है ये वाक़या किस तरह पेश आया था, मगर अवाम मुल्तान की गर्मी को इस वाक़या का नतीजा समझते हैं। 675 हिजरी में हज़रत शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। आपका मज़ार मुबारक एक किला नुमा फैसल के अंदर शेख मोहम्मद जमाल मुल्तानी के रोज़े से कुछ फासले पर है। हज़रत शम्स तबरीज़ के हवाले से कहा जाता है कि मुल्तान में जिस बुज़ुर्ग वली का मज़ार है वो शम्स तबरीज़ नहीं बल्कि शाह शम्स सब्ज़वारी हैं। ताहम मतबर रवायत से ये साबित है कि हज़रत शम्स तबरीज़ भी मुल्तान ही में मुक़ीम थे जहाँ उनका विसाल हुआ, और जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया उसे सूरज मियानी कहते हैं। जब अमन व मोहब्बत का दर्स देने वाले मुल्तानी फ़िरक़ों में तकसीम हुए तो कुछ लोग इसे शिया मियानी भी कहने लगी। बोटी बोने वाली इस रवायत में कोई हकीकत भी है या नहीं, लेकिन ये कुछ सवालात ज़रूर जन्म देती है। मसलन यही सवाल कि आखिर मुल्तानियों ने शाह शम्स को आग देने से इनकार क्यों कर दिया था। अगर ऐसा ना करते तो शायद शहर इस ज़माने से अभी तक इस तरह सूरज के अताप का शिकार भी ना होता। एक ख्याल ये भी उतरता है कि क्या मुल्तान वाले इस ज़माने में किसी को आग देने के भी रवादार नहीं थे। खैर, रवायत और किस्से कहानियों पर हम तो आंखें बंद करके यकीन नहीं करते। हाँ, जो यकीन करते हैं उन्हें फिर ये भी बात तस्लीम करना पड़ेगी कि रवादार समझने वाले मुल्तानी किसी ज़माने में किसी को आग देने की भी रवादार नहीं थे। लेकिन इस तज़किरे को छोड़ें, आइए बस गर्मी का ही जिक्र करते हैं जिसकी शिद्दत इस शहर में हमेशा से बहुत ज़्यादा रही, लेकिन जो शोर और हाहाकार हमें अब सुनने को मिल रही है वो हमारे लिए नई भी है और हैरानकुन भी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।